السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بطور والدین اپنے بچوں کو زندگی میں حقیقی خوشی اور عارضی خوشی کا فرق بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کروا دیجئے۔ یہ ہم اپنے بچوں کو کیسے ذہن نشین کروائیں گے، اس پر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے مختصر سے وقت کے لیے ہم اس پر بات کریں گے کہ جو ہم نے بچوں کو یہ مفہوم دینا ہے، یہ تصور اور کنسپٹ دینا ہے کہ حقیقی خوشی اور عارضی خوشی ہوتی کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، عارضی خوشی ہر وہ خوشی ہے جو انسان اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتا ہے، جو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ میں نے آج کیا کھایا، میں نے آج کتنا کھایا، میں نے کیسا پیا، میں نے آج کتنے کپڑے اپنے لیے خریدے، میں نے کیسے جوتے خریدے، میں نے آج اپنی ذات کے لیے کون سا کام کس انداز میں کتنا کیا، میں نے کیسا اپنا گھر بنا لیا، میں نے کیسے پیسے اکٹھے کر لیے، میں نے کتنی ڈگری حاصل کر لی، اور میں نے کون کون سی خوشی اپنی ذات کے لیے حاصل کر لی، اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچا کر ہم خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عارضی خوشی کی ایک قسم ہوتی ہے، اور اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کسی تعلیم کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی جو خواہش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ کوالٹی اور یہ خواہش کسی حد تک جانوروں میں، پرندوں میں، حتیٰ کہ خونخوار درندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے۔ ان کی زندگی کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ حقیقی خوشی سے کیا مراد ہے۔ ویسے حقیقی خوشی کے بہت سارے معنی اور مفہوم ہو سکتے ہیں۔ جو ایک مفہوم ہمیں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے دوران ان کو سکھا دینا چاہیے، وہ مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ خوشی حقیقی خوشی کی ایک بہت اعلیٰ قسم ہے جو ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا کر ہم خوشی حاصل کرتے ہیں۔ ہر وہ خوشی جس سے دوسروں کو خوشی حاصل ہوتی ہو اور وہ ہماری ذات کی وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، اس کو ہم حقیقی خوشی کہیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے بچے تعلیم حاصل کرنے کے دوران اس فرق کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، اب اس کے لیے کرنے کے کام کیا ہیں، میں آپ کو چند مختصر سے اور انتہائی چھوٹے چھوٹے کام میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ ویسے اس کے علاوہ بہت سارے اقدامات ہو سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کر بھی رہے ہوں اور ہمیں کرنے بھی چاہیے۔ سب سے پہلا تو میں یہ گزارش کروں گا، پہلا کام یہ کیجئے، صحابہ اکرام کی زندگی سے ایسے واقعات کو یاد کیجئے، پڑھیے، بچوں کو سنائیے، اور خاص طور پر قرآن مجید میں وہ جو صحابی کا جو واقعہ آتا ہے اور بے مثال قربانی ان کی جو قیامت تک کے لیے مسلمان پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے اپنی ساری زندگی میں جب تک قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے گھر کے ہر بچے، ہر بچی، ہر بیٹے اور بیٹی کو یہ واقعہ ضرور سنائیے، بارہا دفعہ سنائیے کہ بیٹا وہ ایک صحابی تھے، وہ ایک عظیم انسان تھے جنہوں نے مہمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور اپنے گھر میں لے گئے، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، خود بھی وہ بھوکے رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بھوکا رکھا، لیکن مہمان کو جو کچھ گھر میں تھا وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی تعریف میں قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی۔ یہ واقعہ ہر بچے کو میں یہ کہتا ہوں، میں یہ گزارش کروں گا کہ سلیبس کے طور پر، نصاب کے طور پر ان کو دیگر واقعات کے ساتھ اور دیگر باتوں کے ساتھ آپ ان کو یہ بھی ذہن نشین کروا دیجئے۔ اور بہت سارے جو دوسرے کام کرنے والے ہیں جی، ان میں یہ ہے کہ جب بھی آپ بچوں کو پینسل، ریزر، شارپنر، پین وغیرہ لے کر دیں، مارکر لے کر دیں، اسٹیشنری کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لے کر دیں، آپ ان کو چند چیزیں اضافی بھی لے کر دے دیں۔ آپ ان کو ایک اضافی پینسل بھی لے کر دے دیں کہ بیٹا یہ جو پینسل ہے یہ آپ نے اپنے کسی غریب کلاس فیلو کو جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کو آپ یہ محسوس کریں، تو بیٹا یہ آپ نے ان کو دے دینی ہے، یہ ریزر شارپنر آپ کو میں ان کے لیے لے کر دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ ان کو دوپہر کو آپ اسکول میں کھانے کے لیے آپ ان کو لنچ وغیرہ لنچ باکس دے کر بھیجتے ہیں، تو ماؤں سے گزارش ہے کہ ایک روٹی اس میں اضافی ڈال دیں، آدھی روٹی اس میں اضافی ڈال دیں، کچھ کھانا اس میں اضافی ڈال دیں کہ بیٹا یہ آپ نے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کم از کم ایک کے ساتھ، دو کے ساتھ آپ نے مل کر کھانا کھانا ہے۔ جو نہیں لے کر آ سکتے، جو روزانہ نہیں لے کر آتے، بیٹا آپ نے بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ کھانا ہے۔ جب بھی آپ اپنے بچوں کو پاکٹ منی دیں، جیب خرچ دیں، تو آپ ان کو چند پیسے، چند روپے، 10 روپے ہی صحیح، 20 روپے ہی صحیح، آپ ان کو اضافی دے دیں کہ بیٹا جب آپ نے بریک میں اسکول میں آپ نے کوئی چیز کھانی ہے تو یہ آپ بیٹا کسی کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، یہ آپ کسی اور پر خرچ کر دیجیے گا۔ دیکھیے، جب ہم اپنے بچوں کے لیے ہم کپڑے اور جوتے خریدیں تو بہت بہتر ہو جائے کہ ہم کبھی اپنے بچوں کو یہ بتا کر کہ بیٹا ہم دکھاوے سے دور رہ کر اور اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ جوتا اور یہ جو کپڑوں کا ایک جوڑا اس لیے خرید رہے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے کلاس فیلوز میں مجھے پتہ چلا کہ ایک بچہ یا ایک بچی جو ہے وہ نئے کپڑے خرید نہیں سکتے، تو بیٹا ہم یہ ان کو دیں گے تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہو جائیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ان کے پرانے کپڑے ہیں وہی ہم بچوں سے اپنے غریب رشتہ داروں کو ہم دلوا دیں، یا ان کے غریب کلاس فیلوز میں ہم جو ہے وہ ان کو دے دیں۔ ایک اور کرنے کا کام یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم
اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے سامنے اپنے غریب رشتہ داروں کی، ان کے بچوں کی دعوت کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ہم کھانا کھلائیں، اور بچوں کو ریاکاری سے بچاتے ہوئے ان کو یہ ترغیب دیں کہ بیٹا ماہانہ یا 2 مہینے کے بعد ہم بیٹا دعوت کیا کریں گے، جس میں ہم ان بچوں کو کھانا کھلائیں گے جن کے گھروں میں وہ چیزیں نہیں پک سکتی، نہیں پکتی جو ہمارے گھر میں پکتی ہیں، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دوسروں کو فائدہ پہنچا کر حقیقی خوشی کے حصول میں لگا دیا اور ان کے اندر ہم نے یہ خواہش پیدا کر دی، تو آپ یقین جانیے آپ سو رہے ہوں گے، بہت سارے ہاتھ آپ کے بچوں کے لیے دعائیں کرنے میں مصروف ہوں گے۔ آپ کے بچے سو رہے ہوں گے لیکن ان کے لیے بہت سارے لوگ دعائیں کر رہے ہوں گے، ان کی حقیقی خوشی کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کے بچوں نے آج تعلیم کے دوران دوسروں کی مدد کو اپنا نصب العین بنا لیا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، آپ کی قبر کو بھی ٹھنڈا رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ہمارے بچے ہمارا نام زندہ رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔